السلام علیکم دوستوں، یہ ویڈیو کتاب سنگم اور سائی کی ایک تحریر پر بنائی گئی ہے جس کے مصنف عبدالقادر اشک ہیں۔ تیمور دنیا کا نہایت ظالم اور خونخوار حکمران گزرا ہے جو چنگیز خان کے جانشینوں میں سے تھا، لیکن اس ویڈیو میں ہم تیمور کی ظلم و بربریت کے قصے نہیں بلکہ اس کی داستان عشق بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تاریخ میں ایک ایسی بھی عورت گزری ہے جس نے تیمور جیسے سخت دل انسان کو اپنے دام محبت میں گرفتار کیا۔ تیمور نے پہلے ایران، شام، سمرقند اور بخارا فتح کیے، اس کے بعد سلطنت دہلی پر یلغار کی۔ وہ ایشیا میں ایک طوفان کی طرح اٹھا، جو اس کے راستے میں آیا اسے خس و خاشاک کی طرح اڑا لے گیا۔ تیمور کے زمانے میں ترک افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی تھیں۔ تمام ایشیا اور یورپ میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا سلطان بایزید ایک زبردست حکمران تھا جس کی ہیبت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت لرزتے تھے۔ شوق فتوحات میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آئے اور امیر تیمور یلغار کرتا ہوا بایزید کے ملک میں داخل ہو گیا۔ انگورا کے مقام پر ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی۔ تیموری افواج نے عثمانیوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افسر اور سپاہی قید کر لیے گئے۔ گلی کوچوں میں خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ تیموری لشکر پوری سلطنت میں پھیل گیا اور لوٹ مار مچا کر رکھ دی۔ یہاں یہ واقعہ مختصراً بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ تفصیل سے امیر تیمور اور جنگ انگورا کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری 2 ویڈیوز امیر تیمور اور بایزید یلدرم ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جنگ انگورا کی اس فتح کے بعد شاہی محل کے عین سامنے خیمے لگا دیے گئے تھے اور جنگی قیدیوں کو حاضر کیا گیا۔ ان قیدیوں میں سلطنت عثمانیہ کا ایک عظیم جنرل یزدانی بھی موجود تھا جس کی بہادری کی مثالیں تمام سلطنت میں دی جاتی، مگر آج وہ بھی امیر تیمور کے سامنے اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کا منتظر تھا کہ تیمور نے حکم دیا کہ بایزید کی فوج کے تمام قیدی قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کو سن کر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کوئی شخص ایسا موجود نہ تھا کہ تیمور کے سامنے سر اٹھانے کی جرات کر سکے۔ اتنے میں قیدیوں کی صف میں سے ایک نوجوان لڑکی جس نے فوجی لباس پہن رکھا تھا آگے بڑھی اور تیمور کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایک قیدی کا یوں تیمور کے سامنے کھڑا ہو جانا سراسر گستاخی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حکم جاری کرتا، وہ قیدی لڑکی بولی، کیا انصاف اسی کا نام ہے کہ کسی قوم کی ناموس لوٹ لی جائے، اس کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے اور جو بچ جائے انہیں قیدی بنا کر پھر ان کی گردن زنی کا حکم دیا جائے؟ آپ کے سپاہیوں نے جو تباہی کی ہے، اس سلسلے میں مظلوموں کی داد رسی کے بجائے انہیں الٹا سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کس قانون اور اخلاق کے تحت جائز ہے؟ تیمور نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے الفاظ سنے تھے۔ وہ غصے میں تلملا اٹھا، لیکن جب اس نے غور سے اس قیدی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تم لڑکی ہو؟ لڑکی جو کہ مردانہ فوجی لباس میں ملبوس تھی، اس نے جواب دیا، جی ہاں، میں لڑکی ہوں۔ فتح اور شکست تو قسمت کا کھیل ہے، ہم سے اپنے ملک اور قوم کی خاطر جو ہو سکا وہ کیا۔ میں آپ سے رحم کی التجا نہیں کر رہی بلکہ انصاف چاہتی ہوں، انصاف اور عدل۔ تیمور بڑی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا اور اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ وہ اس کی جرات، بہادری اور بے باکی پر دنگ رہ گیا، جبکہ اس لڑکی کے بے مثال حسن نے بھی تیمور کے دل پر زبردست اثر کیا اور تیمور کی کیفیت ہی بدل گئی۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس لڑکی اور اس کے تمام اہل خانہ کو فوراً رہا کر دیا جائے اور تیموری حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس لڑکی کا نام امت الحبیب تھا اور یہ مشہور عثمانی جنرل یزدانی کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ دراصل آتش پرست تھے، بعد ازاں حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ چونکہ یزدانی ایک بہترین جنگجو اور ماہر فنون حرب تھا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو بھی جنگی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا۔ وہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، اس لیے بڑے بڑے نوجوان افسروں نے اس سے شادی کے پیغام بھیجے، لیکن امت الحبیب اپنے باپ کے ساتھ فوجی امور میں حصہ لینے لگی، یہاں تک کہ ترک افواج میں افسر کا درجہ پا لیا۔ اس لیے تیموری حملے کے وقت اپنے باپ کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لیا اور قیدی بن کر تیمور کے سامنے حاضر ہو گئی۔ لڑکی اور اس کے اہل خانہ تو رہا ہو گئے، مگر یہ لڑکی جاتے جاتے تیمور کے دل کا صبر و قرار بھی لیتی گئی۔ تیمور جو کبھی عشق و محبت کے جذبے سے ناآشنا تھا، امت الحبیب کی یاد میں رات رات بھر جاگنے لگا۔ ماہ پارا و ماہ جبیں رقاصائیں تیمور کے سامنے حاضر ہوتیں، ناچتیں، گانے گاتیں، لیکن تیمور کو ایک پل چین نہ تھا۔ تیمور اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے قدرے ہچکچاہٹ کا شکار تھا۔
تیمور دنیا کا واحد حکمران بن چکا تھا جبکہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیمور نے اس کے باپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ امت الحبیب کا باپ یزدانی تیموری مزاج کے جلال سے بخوبی واقف تھا، اس لیے گھبرا گیا، لیکن امت الحبیب نے کہا کہ آپ شادی کا پیغام قبول کر لیجئے، میں تیمور کا مزاج ٹھیک کر لوں گی۔ چنانچہ تیمور اور امت الحبیب کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد امت الحبیب حمیدہ بانو کے نام سے مشہور ہوئی۔ چونکہ وہ علم و فضل اور فنون سپہ گری میں طاق تھی، اس لیے تیمور کی منظور نظر بن گئی۔ شادی کے بعد وہ ہر معرکے میں تیمور کے دوش بدوش لڑی۔ ایک دلربا حسینہ ہونے کے باوجود اسے عیش و عشرت پسند نہ تھا۔ اس شادی کے کچھ عرصے بعد استخرا کے گورنر شریف حسین نے تیمور کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، جس کی سرکوبی کی خاطر امیر تیمور نے ایک مہم روانہ کی۔ اس موقع پر حمیدہ بانو نے درخواست کی کہ اس مہم کی قیادت مجھے سونپ دیجیے۔ تیمور جو دل و جان سے اپنی بیگم کو چاہتا تھا، سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن حمیدہ بانو کے اصرار پر اسے مذکورہ مہم کا سالار بنا دیا گیا۔ وہ گرجتی برستی استخرا پہنچی، جہاں شریف حسین نے دھوکے سے اس کی فوج پر شب خون مارا۔ جب شریف حسین کے سپاہیوں نے حمیدہ بانو کو چاروں طرف سے گھیر لیا، تب وہ تلوار سونت کر باہر آئی اور اس نے شریف حسین کو تنہا مقابلے کے لیے للکارا۔ جلد ہی اس مقابلے کا اختتام شریف حسین کی موت پر ہوا، جبکہ دوسری طرف تیمور نے اسے جنگ پر روانہ تو کر دیا تھا، مگر اس کا دل بے چین رہا اور وہ خود بھی حمیدہ بانو کے پیچھے ایک لشکر لے کر نکل کھڑا ہوا۔ عین اس وقت جب حمیدہ بانو کے بازو تلوار چلاتے چلاتے شل ہو چکے تھے، تیموری فوج اس قلعے میں داخل ہوئی اور چند گھنٹوں میں شریف حسین کی فوج کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ تیمور نے جب اپنی بیگم کی بہادری کا قصہ سنا تو چلا کر کہا، خدا کی قسم، حمیدہ بانو شیر دل ملکہ ہے، تیمور کے سوا اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔